Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this lecture. Last time we discussed that we're going to discuss the product design now. अब हम आगे देखेंगे कि product को design कैसे किया जाए. But before I start that, I'll do just a small summary of what we have been doing in the last lecture. So last lecture में हमने यही देखा था कि what are the challenges in the microfinance industry and how to overcome those challenges. सबसे पहले हमने जो देखा है कि मार्केट रिसर्च जो हमारी मार्केट इंफॉर्मेशन है, मार्केट उसको हम अच्छी तरह से देख सकें ताकि हमें पता हो, हमें आइडिया हो कि हमारी मार्केट है कैसी, उसके फीचर्स क्या हैं और उसमें लोग कैसे हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चैलेंज वी हैव टू ओवरटेक. इफ वी आर नॉट डूइंग, we don't have all the market information, then we're not basing our decision on something which we can use very well. So उसकी वजह से हमें काफ़ी problems आ सकते हैं. Second हमें देखा था कि हमारी जो operating costs हैं that are quite high because the loans which we are giving are very low. So उन costs को कैसे reduce किया जाए? We can reduce them by keeping our products very simple. Plus we can use technology and cards to further reduce our costs. And finally we saw how to manage the risk of informality کی risk کو کیسے, the companies have to adopt to the risk of informality. اگر وہ adopt کریں گے تو risk manage ہوگا, otherwise تو that is not going to be possible. And finally we talked about building the industry. اگر انڈسٹری کو بلڈ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں انڈسٹری کو متحد ہو کے کام کرنا پڑے گا. اس کے اندر جو آپ نے دیکھے کہ کریڈٹ یونینز ہیں جو کریڈٹ اسکورس مینٹین کریں, اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, اس کے علاوہ پیمنٹ پروسیسنگ کمپنیز ہیں. اف آل دیز کمپنیز come together and اگر وہ اکٹھی آئیں گی تو پھر اوور آل انڈسٹری زیادہ گرو کرے گی, بیٹر ریگولیشن مل سکے گی, گورنمنٹ بھی آپ کو زیادہ سیریسلی لے گی. بیکاز اگر آپ اکٹھے ہو کے آتے ہیں تو آپ کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں, you start to matter. So that's what we did last time. So today we are starting on a very exciting new area of microfinance کے پروڈکٹس فار دا بی او پی مارکیٹ. اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے پروڈکٹس ہونے چاہیے بی او پی مارکیٹ کے. بیکاز ابھی ہم مارکیٹ کو اب دیکھ چکے ہیں. پہلے ہم نے مارکیٹ پہ کافی, اگر ہم اپنے شروع سے دیکھتے ہیں اسکورس کو, تو ہم نے شروع کیا ود مائکرو فائنانسنگ اینڈ اٹس ہسٹری. دین وی مووڈ آن ٹو دا مارکیٹ, انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ. ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کیا ہے, مارکیٹ کی ایگزامپلس دیکھی, مارکیٹ کے فیچرس دیکھے, نمبرز دیکھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اصل میں ہے کیا. اب مارکیٹ کو ہم نے انڈرسٹینڈ سب سے پہلے کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلیئرس کون سے ہیں ابھی, ہو از سرونگ دا مارکیٹ. اس کے اندر ہم نے فارمل سیکٹر میں دیکھا, انفارمل سیکٹر میں سب کچھ ہم نے دیکھا. اب ہم اس ساری انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹس جو مارکیٹ کے اندر ہیں, اس مارکیٹ کو کس قسم کے پروڈکٹس ہمیں آفر کرنے چاہیے, اور پروڈکٹ ڈیزائن ہمارا کیسا ہونا چاہیے, پروڈکٹ ڈیزائن کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. سو ویل ڈسکس آل کائنڈ آف تھنگ ان دس لیکچر, اینڈ دیٹ از اے ویری ایکسائٹنگ نیو ایریا. ایکسائٹنگ ناٹ اے نیو ایریا بٹ اٹس اے ویری ایکسائٹنگ ایریا مائکرو فائنانس, جس میں پہلے بہت انوویشن ہوئی ہے اور جس میں آگے بھی بہت انوویشن کی ضرورت ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ ہم جب مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کے بارے میں بات کرتے ہوں تو ہم نے کافی چیزیں مس کر دی ہوں, یا اگر آپ اپنی مارکیٹ کو مارکیٹ انالیسس سب سے پہلے کسی مارکیٹ کا کریں تو آپ وہ چیزیں دیکھ پائیں جو شاید اور کوئی آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ اپنی مارکیٹ کے اندر نظر آئے کہ جس کے مطابق آپ کوئی نیا سا پروڈکٹ بنا سکتے ہوں جو آج سے پہلے پروڈکٹ کبھی نہ بنا. سو اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ یور مارکیٹ اینڈ دین ڈیزائننگ دا پروڈکٹس اکارڈنگ ٹو یور مارکیٹ. ڈیلیا کا کیس میں دوبارہ سے یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. اس کے دیکھیں ڈیلیا کے کیس میں جو مائکرو فائنانس بینک تھے ان کو سروسز پرووائڈ کر رہا تھا, دیٹ واز ویری اویئر آف اٹس مارکیٹ. ہم نے بعد میں دیکھا تھا کہ 200 ملین کا ان کا پورٹ فولیو ہے, بہت بڑا پورٹ فولیو, لون پورٹ فولیو, ریٹرن آن ایکویٹی از اباؤٹ 35%, a very good return. But that is because they are translating their understanding of the market into relevant products which are offered to the market, and our market is responding very well to that because جو انہیں پروڈکٹس بنا کے ان کو دیے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق ہیں. ڈیلیا کے کیس میں دیکھیں, ڈیلیا اسٹارٹیڈ ود $100 لون, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اینڈ وہ جو مائکرو فائنانس بینک تھا جو پہلا لون کبھی بھی اس کو نہ ملتا اگر انہوں نے انوویٹ کر کے گروپ گارنٹی کا کنسیپٹ رکھا ہوتا. گروپ گارنٹی پہ اوپر انہوں نے لون دیا اینڈ شی گاٹ اسٹارٹیڈ. ایک دفعہ اسٹارٹ اس نے کام کر لیا, دین شی امپروو, اس کو اگلی دفعہ اس سے بڑا لون ملا, اینڈ آپ نے دیکھا کہ جب اس کو ورکنگ کیپٹل چاہیے تھا تو اس کے لیے بینک کے پاس ایک اور پروڈکٹ تھا, بیکاز بینک نیو کہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ میں لوگوں کو ورکنگ کیپٹل چاہیے ہوتا. سیکنڈ چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ورکنگ کیپٹل کے علاوہ سیکنڈ چیز جو مین آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر کنسٹرکشن
جب ڈیلیا نے اپنے گھر میں اور رومز کنسٹرکٹ کرانے تھے تو obviously that requires a lot of money, کنسٹرکشن میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو بینک ہیڈ ان ادر پروڈکٹ فار دیٹ. اینڈ فائنلی ہم نے دیکھا کہ ایک انہیں بینک کا جو ایک پروڈکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس میں دیٹ واز اے ویری انفارمل پروڈکٹ. اگر آپ کو انسٹنٹ کیش چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں, وداؤٹ اینی فارمیلٹی یو کین گیٹ اٹ. سو یہ ہے کہ دیکھیں, if you can transform your understanding of the market into products which are required by the market, then you can excel in microfinance. اور اگر ہم اپنی مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور خود سے پروڈکٹس بنا لیتے ہیں, assumptions بناتے ہیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹر ہمارا سمپلی ریجیکٹ کر دیتا بی او پی کو, کچھ ایک مسکنسیپشنز بنا لیے اس کی بیسس پہ, تو دین یو ول ناٹ کم ٹو دا مارکیٹ. اگر آپ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے تو پھر بہت بڑے ٹرینڈ سے پیچھے رہ رہے ہیں. اینڈ فیوچر میں آپ آبویسلی اگر اس ٹرینڈ دیکھیں, جب ایک نیا ٹرینڈ آتا ہے تو اگر جو کمپنیز اس کو اس ٹرینڈ کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی, دے فیل فار ایور. اب دیکھیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آئی بی ایم واز ہیوج, ان کے بڑے مین فریم کمپیوٹرز تھے. جب مائکروسافٹ آئی اور جب پرسنل کمپیوٹر آنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا یہ والا کنسیپٹ ہے نہیں, پرسنل کمپیوٹر تو ایسی چیز ہے نہیں جو پرسنل کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں, یہ تو بڑی بڑی مشینز ہوتی ہیں, کارپوریشنز میں ہوتی ہیں, یہ نہیں. سو آئی بی ایم ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دس, آئی بی ایم نہیں کر سکا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, دیکھیں آج مائکروسافٹ کہاں پہ آ گیا آگے اور آئی بی ایم پیچھے رہ گیا. اینڈ اگین جب ایک اور شفٹ آیا, جب ایپل نے اسمارٹ ڈیوائسز لانا شروع کی, اسمارٹ فونز آئے, آئی پیڈز وغیرہ آئے, تو جو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو مائکروسافٹ ہے وہ اس ٹرینڈ کو اس طرح سے کور اس میں انٹر نہیں ہو سکا. ابھی ان کو پرابلم ہو رہی ہے. اب ان کے کئی چیف ایگزیکٹو چینج ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک یہ پرابلم کسی سالو نہیں ہو رہی کہ اب وہ فلی اس مارکیٹ کے اندر اس طرح سے پینٹریشن نہیں کر پا رہے. سو جب ایک ٹرینڈ نیا آتا ہے تو اس کے مطابق آپ اگر اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کرتے دین آپ بہت بڑی بڑی اپرچونیٹیز آپ کے ہاتھ سے چل جاتی ہیں. اینڈ ناؤ دا ہیوج ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے بی او پی, جو باٹم آف دا پیرامڈ لوگ ہیں, جو بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور اگر آپ اس ٹرینڈ میں نہیں انٹر ہوتے تو فیوچر میں آپ کی کمپنیز کو کے گروتھ بہت ڈاؤن ہوگی, پروفٹس بھی ڈاؤن ہوگی, بیکاز دس از دا گروئنگ سیکٹر. باقی دس از دا موسٹ گروئنگ سیکٹر, سب سے زیادہ لوگ دنیا کے اس کے اندر ہیں, اور اگر آپ اس کو نظر انداز کریں تو یو وونٹ بی ایبل ٹو ریپ ایکسٹراڈنری ریوارڈز ان دا فیوچر. So let's see how to design products for this market, what kinds of products and all that in this lecture. Products. Low income people need full range of financial services. جو low income لوگ ہوتے ہیں ان کو full range of financial services چاہیے ہوتی ہیں. Often the same services most readers of this book take for granted. What's more, these services make an important impact on the quality of their lives. اور یہ services جو ہوتی ہیں یہ ان کی لائف پہ ایک important impact ڈالتی ہیں. It comes as some surprise that few inroads have been made to widen the range of services that reach the poor beyond a very basic loan or service or saving loan. اب ہم بات کرتے ہیں, it comes as some surprise that few inroads have been made to widen the range of services that reach the poor beyond very basic loan or saving loans. اس کی ایک سرپرائز یہ ہے کہ کوئی رینج میں کوئی اتنا خاص اضافہ نہیں ہوا. اگر ابھی تک ہم دیکھتے ہیں تو جو پروڈکٹس ان کو آفر کیے جاتے ہیں وہ ویری بیسک, بہت ہی بیسک یا لون ہوگا یا بہت ہی بیسک سیونگ اکاؤنٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم جو باٹم آف دا پیرامڈ پہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل پروڈکٹس کبھی ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اور وی جسٹ آفر دیم ویری بیسک لون اور سیونگ اکاؤنٹ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک وائڈ ایکسیس ملے فائنینشیل پروڈکٹس کی جن سے وہ چوز کر سکیں, لیکن دے آر ناٹ گیون دیٹ لبرٹی. Before we explore the keys of the product design for the bottom of the pyramid clients, we ask readers to consider how meaningful financial products can be for people's life. سب سے پہلے دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم پروڈکٹ ڈیزائن کے بارے میں بات کر سکیں, ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فائنینشیل پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی لائف میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فائنینشیل پروڈکٹس, دیز پروڈکٹس آر ناٹ لگژریز. obviously فائنینشیل پروڈکٹس لگژریز نہیں ہیں. They are intimately connected with some of the deepest human needs. اور یہ intimately connected ہوتے ہیں with some of the deepest human needs. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں deepest human needs؟ like دیکھیں, like safety, اگر ہمارے پاس انشورنس ہے اس ہمیں سیفٹی کا پتہ چلتا ہے. شیلٹر اور فیملی. تو یہ بہت سے جو ہمارے فائنینشیل پروڈکٹس ہوتے ہیں they are intimately connected with some of the deepest human needs. یہ luxuries نہیں. These are not luxuries, these are necessities. Lacking good financial services, people either find informal solutions that are often unsatisfactory
اور they have no solution at all. So اب اگر ہمارے پاس گڈ فائنینشیل سروسز نہیں ہوں گی تو کیا آپشنس ہیں؟ پیپل ایدر فائنڈ انفارمل سولوشنز، یا تو انفارمل سولوشنز لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں دیٹ آر آفن انسیٹسفیکٹری، جو انسیٹسفیکٹری ہوتے ہیں، اور دے ہیو نو سولوشن ایٹ آل، یا تو ان کے پاس کوئی سولوشن ہوتا ہی نہیں. وداؤٹ ہیلتھ انشورنس دے مے ناٹ گیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. اگر ہیلتھ انشورنس لوگوں کے پاس نہیں ہے تو شاید ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ مل ہی نہ سکے. وداؤٹ ہاؤسنگ فائنانس they may wait years before they obtain decent housing. اگر ہاؤسنگ فائنانس نہیں ہے اویلیبل تو ان کو بہت سال ویٹ کرنا پڑتا ہے before they can obtain decent housing. When they use informal money transfers, the money too often goes astray. اگر informal money transfers آپ یوز کریں گے، اگر ہنڈی ایسا کے ذرائع یوز کیے جائیں گے تو آپ کے پیسہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. Imagine the range of products that could be developed to fill unmet needs in this realm. تو آپ خود سوچیں کہ اس کے کتنے رینج آف پروڈکٹس بڑھائی جا سکتے ہیں، کتنے پروڈکٹس ہیں جو لوگوں کو آفر کیے جا سکتے ہیں. and that could be developed to fill unmet needs in this realm. جو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس ڈومین میں اتنی زیادہ لوگوں کی ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنے زیادہ فائنینشیل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان سے کمپنیز پروفٹس بھی بنا سکتے ہیں. It is precisely because the needs these products address are universal and basic that their market potential is so great. Hundreds of millions of families around the world will value and therefore will be willing to pay for these services. Again, میں نے یہ بات کی ہے کہ it is precisely because the need of these products address are universal and basic that their market potential is so great. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا کہ جو فائنینشیل پروڈکٹس لگژریز نہیں ہیں، یہ وہ دے انٹیمیٹلی کنیکٹ ود سم آف دا ڈیپسٹ ہیومن نیڈس. یہ کنیکٹ کرتے ہیں ود سم آف دا ڈیپسٹ ہیومن نیڈ، جو ایک ہیومنس کی ڈیپسٹ نیڈس ہوتی ہیں ان سے، لائک سیفٹی، شیلٹر اینڈ فیملی. تو اگر ایسی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے گیپ بٹوین وٹ دے ریکوائر اور ابھی تک وہ سروسز ان کو اس طرح سے آفر نہیں ہو رہی، سو یہ ریزن اٹ از پریسائسلی the reason because these products address because the needs these products address are universal and basic that their market potential is so great. کہ جو نیڈز یہ پروڈکٹ ایڈریس کرتے ہیں دے آر یونیورسل اور بیسک نیڈز ہیں، اس لیے جو ان کا مارکیٹ پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ. ہنڈریڈز آف ملینز آف فیملیز اراؤنڈ دا ورلڈ ول ویلیو اینڈ دیئر فور ول بی ولنگ ٹو پے فار دی سروسز. ہنڈریڈز آف ملین، دنیا میں ہزاروں ایسے کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جو ان سروسز کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو اس سروسز سے بہت فائدہ پہنچے گا. So let's come to designing effective products. Designing effective products میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں the subprime fallacy. The private sector brings deep expertise and often deeper pockets to research, development and marketing and market testing of new products. But successful product design for BOP market also requires a new outlook. While a suite of financial products for these clients may sound like standard banking mix, insurance, saving accounts, leasing, beneath the surface they operate very differently. Right, so دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیزائننگ افیکٹو پروڈکٹس میں the subprime fallacy. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے پاس بہت ڈیپ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، ڈیپ پاکٹس، وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں نئے پروڈکٹس کے لیے. لیکن جب وہ بٹ سکسیزفل پروڈکٹ ڈیزائن فار بی او پی مارکیٹ آلسو ریکوائرز اے نیو آؤٹ لک. جب آپ بی او پی کے لیے مارکیٹ پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نیا آؤٹ لک بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کو صرف ایکسپرٹیز نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو ایک نیا آؤٹ لک بھی چاہیے ہوتا ہے. While a suite of financial products for these clients may sound like standard banking mix, ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آن دا سرفیس ہم ان کے لیے وہی پروڈکٹس ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ بینکنگ مکس ہوتا ہے، لائک انشورنس، سیونگ اکاؤنٹس، لیزنگ. بینیتھ دا سرفیس دے آپریٹ ویری ڈفرینٹلی. لیکن بینیتھ دا سرفیس یہ جو چل رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس یہ بہت ڈفرینٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دا فرسٹ لیسن فار اینی فائنینشیل سروس ڈیزائنر فار دا بی او پی مارکیٹ از دس: products for low income people are not just scaled down version of the products of the middle class. We call this the subprime fallacy. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ the first lesson of any جو ایک پرابلم اکثر یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں
پرائیویٹ سیکٹر سے اس مارکیٹ کے اندر، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاس کے لیے پروڈکٹس ہوتے ہیں انہی کا ایک چھوٹا ورژن لے آتے ہیں، انہی کا ایک what they call it اسکیل ڈاؤن ورژن لے آیا جاتا ہے، جو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بی او پی مارکیٹ کے لیے یہ والا پروڈکٹ صحیح ہوگا. دس از کالڈ دا سب پرائم پالیسی. یہ ایزیوم کیا جاتا ہے. سو یہ دیٹ از رانگ تھنگ ٹو ڈو. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں ساری آبویسلی دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا ہے. ایٹ آسیان وی فریکوینٹلی انکاؤنٹر بینکرز کمیٹنگ سب پرائم پالیسی. آسیان میں ہمیشہ بینکرز ہمیں ملتے رہتے ہیں اکثر جو سب پرائم پالیسی کی طرف جاتے ہیں کہ جو لونز ہیں تو اس کا ایک اسکیل ڈاؤن ورژن. اسکیل ڈاؤن سے مراد ہے کہ لون ہی ہو لیکن لون ہی ان کے دیں لیکن ان کو جو لون ہو وہ اوبیسلی جو ہم مڈل کلاس لون دے رہے ہیں وہ بڑے لون دے رہے ہیں. جو ان کو لون دے بہت چھوٹے لون دیے جائیں اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا رکھا جائے وہ پے کر سکیں. سبسڈائز لون ہو یا ایسی چیزیں ہوں. اسکیل ڈاؤن ورژن چیزوں کی لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسپیشلی دوز ہو ہیو بین ورکنگ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اسپیشلی جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کے بینکرز آتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے. We try to convince them that the subprime lens prevent them from seeing the right solution for the POP market in the developing countries. So ASEAN کے members what they say is that they try to convince the subprime convince them ان بینکرز کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سب پرائم لینس ہے لینس سے جو سب پرائم لینس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کو that prevents them from seeing the right solution from the BOP market in developing countries. وہ انہیں بی او پی مارکیٹ کے لیے جو رائٹ سولوشنس چاہیے وہ ان کو نہیں دکھا رہے ہوتے. With deep and sympathetic understanding of the economic lives of their clients, product designers in developing countries can avoid the subprime policy. So جب ہم دیکھتے ہیں with deep and sympathetic understanding of the economic lives of their clients. So MFIs کو جب ہم دیکھتے ہیں تو MFIs کا understanding the market پہ بڑا فوکس ہوتا ہے. جب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مارکیٹ کو ایک ڈیپ انداز میں، جب ایک ڈیپ اور سمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اکنامک لائف کلائنٹس کی، تو پروڈکٹ ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری میں وہ اوائڈ کر سکتے ہیں سب پرائم پالیسی کو. وہ ان کے لیے اسٹینڈ الون پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. بیسکلی کہ یہ ازیوم کر لینا کہ جو ہمارے بی او پی مارکیٹ میں کلائنٹس ہیں ان کو وہی پروڈکٹ چاہیے جو اسکیل ڈاؤن ورژنز ہیں جو ہم مڈل کلاس کو پرووائڈ کریں، دیٹ از رانگ. ہم کیوں شروع سے فوکس کریں انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ پہ؟ وہ اس لیے فوکس کریں کہ ہمیں بی او پی مارکیٹ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم چیزیں ایزیوم کریں، وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ ویری ویل اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ انڈرسٹینڈنگ ہمیں پھر ایکٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے پروڈکٹس ڈیزائن کرنے چاہیے. اگر ہم انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس نہیں کرتے اور پروڈکٹس اپنی مرضی سے ان کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں تو obviously we have a huge probability of being wrong. And after the failure of subprime market in the United States, developed markets are also crying out for a fresh approach. And دیکھیے سب پرائم مارکیٹ ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی تھی. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ایک سب پرائم مارکیٹ سے کیا مراد ہے؟ پرائم ہاؤسنگ میں ہاؤسنگ پرووائڈ جو کی جاتی تھی. سب سے پہلے جو ابھی جو بہت پچھلا فائنینشیل کرائسس آیا وہ سب پرائم ہاؤسنگ مارکیٹ کرائسس تھا. اس میں یہ تھا کہ اس میں ہو رہا یہ تھا کہ ہاؤسنگ کی جو اوبیسلی جو مورگیجز دی جاتی تھی وہ تو لوگوں کو مڈل کلاس کو جو مورگیجز دی جاتی تھی وہ اس بیسس پہ ہوتی تھی کہ آپ کی وہ دیکھتے تھے کہ انکم کے مطابق کتنی پیمنٹس کر سکتے ہیں سب کچھ ہے اس کے مطابق ایک اچھا لون دیا جاتا تھا. پھر اس لون کو آگے سیکیورٹائز کرتے ہیں. سیکیورٹائزیشن سے مراد ہوتا ہے کہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ لون اپنی بیلنس شیٹ پہ نہیں رکھتے، اس کو سیکیورٹیز میں ٹرانسفر کر کے آگے انویسٹرز کو سیل کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ ایک پریکٹس چلی کہ جو بی او پی وہاں پہ جو باٹم آف دا پیرامڈ میں امریکہ میں جو لوگ تھے ان کو یہ بہت سارے لونز دیے گئے اینڈ ان کو پتہ تھا کہ لوگ لونز واپس نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو سب پرائم لونز دیے. اور جب لونز دیے گئے تو مین وجہ یہ تھی کہ جو لون سے ان کو پیسہ ملتا تھا اس کو وہ پیکج کر کے سیکیورٹیز بنا کے آگے انویسٹرز کو دے دیتے تھے. تو ڈائریکٹلی جو رسک اس کی وجہ سے ان کے پاس آ رہا تھا وہ ان کی بیلنس شیٹ پہ نہیں آ رہا تھا، آگے وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ وہاں پہ ہوتا رہا. اینڈ دیکھیں یہ پرابلم اگین اس وجہ سے آئی کہ یہاں پہ سب پرائم مارکیٹ جو وہاں پہ بی او پی مارکیٹ تھی ان کی ریکوائرمنٹس کو نہیں دیکھا گیا بلکہ جو پروڈکٹ انہوں نے مڈل کلاس کے لیے بنایا ہوا تھا اس کا ایک اسکیل ڈاؤن ورژن کر کے انہوں نے اس کو جو پرائم مارکیٹ کے لیے بنایا تھا اس کو وہی انہوں نے سب پرائم مارکیٹ میں بھی دینا شروع کر دیا اور جس کی وجہ سے ہیوج ڈیفالٹس بہت ڈیفالٹس ہوئے اور پوری دنیا میں جو کرائسس آیا وہ اس ایک وجہ سے آئے. میں نے بہت سمپلسٹک انداز میں بتایا بٹ دیٹ از واٹ ایکچولی ہیپنڈ. اگر آپ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہے یو کین گو آن انٹرنیٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ.
In US and European markets, subprime loans look a lot like prime loans, only worse. Subprime loans are smaller versions of standard loans, but because they are small and the clients have poor credit ratings, they are riskier. To compensate, subprime loans are higher priced and often carry stiff fees, especially for late payments or prepayments. The subprime game often boils down to a risk-cost return calculation with little product adaptation. So I'm not going into detail of what happened in the subprime crisis, लेकिन the main thing which happened was कि जो product prime market के लिए था वही bottom of the pyramid market के लिए डिज़ाइन किया without adapting to the market, and that really backfired और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा losses हुए. Group-based microcredit illustrates one answer to the subprime fallacy. The pioneers of group lending, Grameen Bank in Bangladesh and ASEAN in the Dominican Republic, modeled their product on local folkways. So देखें जो हमारी सब प्राइम पॉलिसी है उसको हल करने के लिए हम ग्रुप बेस्ड माइक्रो क्रेडिट भी दे सकते हैं. अगर आप ग्रुप बेस्ड माइक्रो क्रेडिट देते हैं तो ग्रुप की उसमें जो गारंटी होती है वो ग्रुप की होती है, तो फिर सारा ग्रुप ही इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि इसमें जो लोन है वो कोशिश सारे ही करते हैं कि मिलके पे वापस हो. अगर वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया जाता है तो ये कोशिश होती है कि एक दूसरे को हेल्प आउट किया जाए ताकि इसमें कोई फेलियर ना आए. Right, so they observed poor people, especially women, forming groups to help each other save and borrow, and eventually covering for a member who had a short-term problem. They saw that people preferred small frequent payments. So हम बात करते हैं ये कि group based microcredit illustrates one answer to subprime policy, जिसमें subprime policy में हमने देखा है कि जो सबप्राइम पॉलिसी असल में है क्या कि जो मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का एक स्केल डाउन वर्जन हम बीओपी मार्केट के को भी दे रहे होते हैं. ये हम ये नहीं सोचते कि हमने जो कि इस मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या इनको इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. The pioneers of group lending, Grameen Bank in Bangladesh and ASEAN in Dominican Republic, model their products on local folkways. उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट हैं वो लोकल फोकवेज पे फॉर्म किए. How they did that? They observed. उन्होंने देखा कि गरीब लोग, poor people, especially women, जो खास तौर पर ख़वातीन जो थी, forming groups to help each other save and borrow, वो ग्रुप्स बनाती हैं जो एक दूसरे को सेव करने में और बोरो करने में मदद करते हैं, एंड इवन कवरिंग फॉर अ मेंबर हु हैड अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, और उस मेंबर के लिए कवर भी करते हैं जो शॉर्ट टर्म जिसको कोई प्रॉब्लम होती है. दे सॉ दैट पीपल प्रेफर्ड स्मॉल फ्रीक्वेंट पेमेंट्स. उन्होंने देखा कि लोग प्रेफर करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट पेमेंट्स जो हों वो हुआ करें. द ग्रुप लोन प्रोडक्ट used today by millions of women around the world incorporates these features. So देखें जो ग्रुप लोन प्रोडक्ट्स हैं जो अब यूज होते हैं, जो माइक्रो फाइनेंसिंग में एज अ स्टैंडर्ड अब आगे दिए जा रहे हैं, यूज टुडे बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ वुमेन, खासतौर पर खवातीन जो यूज करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनकॉर्पोरेट दिस फीचर्स. उसमें ये वाले फीचर्स होते हैं. द लोन दैट रिजल्ट आर मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड कमर्शियल बैंक्स बिकॉज दे आर स्मॉल, but they are not riskier, often quite the opposite. The loans that result are more expensive, and ये लोन थोड़े से expensive होते हैं than standard commercial bank loans as compared to standard commercial bank loans because they are small, क्योंकि छोटे हैं, साइज में भी बहुत छोटे होते हैं, but they are not riskier, often quite the opposite. but ये riskier नहीं होते because obviously आपने वो पूरा उस mechanism के तहत उसमें group guarantees होती हैं, small payments उनको वापस करनी होती हैं. तो आपने देखा है कि हमने पहले जो ये आइडिया लिया ये इन्हीं लोगों से ही आया हुआ है. सो ये मार्केट ये अंडरस्टैंडिंग द मार्केट से अगर आपको ऐसे आइडिया आता है तो आप देखते हैं कि इससे जो आपके पास रिजल्ट आते हैं वो अलॉट बेटर होते हैं. थोड़ी सी आपकी कॉस्ट ज़्यादा इसके अंदर होती है लेकिन आपका रिस्क इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है. अब हम हाउसिंग सो विल स्टार्ट विद हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस. हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस इन इंडियन कंट्रीज डेमोन्स्ट्रेट्स अनदर वे टू अवॉइड द सबप्राइम पॉलिसी. अब जो हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस है इंडियन कंट्रीज़ में वो भी एक तरीका डेमोन्स्ट्रेट करता है जिससे हम सबप्राइम पॉलिसी से बच सकते हैं. इट मीट्स क्लाइंट्स वेयर दे आर रादर देन वेयर द बैंक्स एक्सपेक्ट देम टू बी. ये क्लाइंट से वहाँ पे मिलता है जहाँ पे वो होते हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे मिले जहाँ पे बैंक उनको एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो. इन बगोटा, लीमा एंड क्वीटो, माइग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री साइड स्क्वाट ऑन अनऑक्युपाइड लैंड एट द अर्बन फ्रिंज.
اب بگوٹا، لیما اینڈ کویٹو میں جو مائیگرینٹس ہیں فرام دا کنٹری سائڈ، جو گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، اسکواٹ آن انآکوپائڈ لینڈ ایٹ دا اربن فرنج، اور وہ انآکوپائڈ لینڈ جو ہوتا ہے جو شہروں کے ساتھ ہی باہر والے ایریا میں ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. Over time, they upgrade from tin shacks to small brick huts and eventually to larger houses with improvements, all on the same plot of land to which they gradually acquire the rights. So, time کے ساتھ ساتھ وہ upgrade کرتے ہیں from tin shacks tin کا بنا ہوا صرف structure ہوتا ہے, to small brick huts, چھوٹے چھوٹے اینٹوں کے ہٹس پھر بناتے ہیں, اینڈ ایونچولی ٹو لارجر ہاؤسز ود امپرومنٹس, اور ایونچولی وہ بڑے گھر بنا لیتے ہیں جس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں. آل آن دا سیم پلاٹ آف دا لینڈ, آل سب کچھ یہ اسی پلاٹ آف لینڈ میں ہوتا ہے, ٹو وچ دے گریجولی ایکوائر دا رائٹس, جس پہ ان کو بعد میں آہستہ آہستہ رائٹس مل جاتے ہیں. دے بلڈ دا ہاؤسز دیم سیلوز اور ہائر اسکلڈ انفارمل builders from their local communities. This pattern is an integral part of culture of urban Latin America. اچھا وہ کرتے ہیں, دے بلڈ دا ہاؤسز دیم سیلوز اور ہائر اسکیلڈ انفارمل بلڈرز فرام لوکل کمیونٹیز, یا تو خود سے بنا لیتے ہیں یا پھر وہ لوکل کمیونٹی سے انفارمل بلڈرز لے لیتے ہیں جو وہ ان کو بنا کے دے دیتے ہیں. دس پیٹرن از این انٹیگرل پارٹ آف کلچر آف اربن لیٹن امیریکا. یہ جو پیٹرن ہے یہ انٹیگرل پارٹ ہے کلچر کا آف اربن لیٹن امیریکا. Traditional mortgage lenders have ignored the housing finance needs of these migrants whose number is in the millions. So جو اب دیکھیں جو ٹریڈیشنل مورگیج لینڈرز ہیں, مورگیج کیا ہوتا ہے, اگر آپ اگر گھر کو خریدنا چاہتے ہیں, بینک کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لون چاہیے, آپ ہمیں گھر بنانے کے لیے لون چاہیے یا پھر گھر خریدنے کے لیے لون چاہیے, تو بینک آپ کو لون دے دیتا ہے. پھر آپ وہ ایک لانگ ٹرم لون ہوتا ہے جو آپ 15 یا 20 سال میں یا 30 سال میں اس کی آپ کانسٹنٹلی پیمنٹ کرتے رہتے ہیں, جو آپ کی ہر سال پیمنٹ جاری ہوتی ہے, وہ ایک انیوٹی کی طرح جاری ہوتی ہے, ایک ہی پیمنٹ آپ کو ہر مہینے کرنی پڑتی ہے. اور جب ہر مہینے اس میں آپ کا ٹیکس بھی, اس میں آپ کا پرنسپل اماؤنٹ بھی جاری ہوتی ہے, اور اس میں آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اسی کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. سو آپ کچھ ایسا وہ پیمنٹس کرتے رہتے ہیں, جب وہ پیمنٹس فائنلی کمپلیٹ ہوتی ہیں تو آپ کو گھر آپ کا ہو جاتا ہے. سو دیٹ از اے مورگیج پروڈکٹ. گورنمنٹ جس میں آپ کو بینک لون دے دیتا ہے, آپ گھر خرید لیتے ہیں, پھر آپ وہ لون پے کرتے رہتے ہیں, اور جب اس کو پیڈ ختم ہوتا ہے تو آپ کی مورگیج ختم ہو جاتی ہے. سو دیکھیں, traditional mortgage lenders have ignored the housing finance needs of these migrants whose number is in millions. اب جو ٹریڈیشنل مورگیج لینڈرز ہیں انہوں نے کمپلیٹلی اگنور کر دیا ہاؤسنگ فائنانس نیڈس جو ان مائیگرنٹس کی ہیں, ان کا نمبر ملینز میں ہے, بہت بڑا نمبر. The lenders simply could not scale down the mortgage products to make it affordable, nor would they lend it to clients with a quasi-formal land title and informally built structures. This is classic subprime thinking. So جو lenders ہیں وہ could not scale down the mortgage product to make it affordable. So وہ mortgage product کو scale down نہیں کرتے کہ وہ affordable ہو جائے. Nor would they lend to clients with a quasi-formal land title. اور وہ ایسے clients کو بھی lend نہیں کرتے جن کا land title بھی سیمی فارمل ہو. Obviously وہ آئیں اس جگہ پہ رہنا شروع کرتی ہے, ٹائٹل تو ان کا بن جاتا ہے, بٹ جس کائنڈ آف سیمی فارمل تھنگ اینڈ انفارمیلٹی انفارملی بلڈ اسٹرکچر, جو انفارملی بلڈ ہوئے ہیں اسٹرکچر. سو یہ کلاسک سب پرائم تھنکنگ آ گئی ہے. پھر اب یہاں پہ دیکھیں میبانکو, the Peruvian microfinance bank we met in profile of Delia has a better solution. So میبانکو کا نام بار بار آ رہا ہے. سو آپ میبانکو لازمی جا کے دیکھیں کہ یہ بینک کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا ٹرانزیکشنز ہیں. مائکرو فائنانس بینک, وائی دس بینک از سو انوویٹو. ہم نے اور بھی بہت ایگزامپل دیکھی ہیں. دس بینک ریئلی اسٹینڈز آؤٹ. میبانکو, the Peruvian microfinance bank we met in the profile of Delia has a better solution. So they understood the market and they came up with that, and again a different solution. Mebanco devised a home improvement product, Mikasa, that follows the progressive building patterns of slum residents in Lima, with loans of 1 to 3 years, each financing a specific home upgrading project. So آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلیا کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا, تو یہ میکاسا پروڈکٹ ڈیلیا نے یوز کیا تھا جب اس نے اپنے گھر کے اندر اور کمرے بنانے تھے. سو میبانکو نے جو یہ پروڈکٹ ڈیوائز کیا وہ ایسے لوگوں کے لیے. دیکھیں اب ڈیلیا بھی ایسی ایک خاتون تھی, اب اس کے پاس اس نے اسی طرح اسلامز میں گھر بنایا, اور وہیں پہ اس کے اندر اس نے امپرومنٹ کے لیے لون چاہیے تو انہیں لون دے دیا. سو جو ٹریڈیشنل بینکنگ سیکٹر اگین اس نے اس پورے سیکٹر کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے, لیکن میبانکو نے اگین ڈیوائز اے ہوم امپرومنٹ پروڈکٹ میکاسا
that follows the progressive building pattern of the slum residents. slum residents کا جو بلڈنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پروگریسو ہوتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے ٹین کے بنتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کو ختم کرتے ہیں, پھر انٹو کے بناتے ہیں, اس کے بعد پھر پراپر بننا شروع ہوتا ہے. آہستہ 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 ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نے سارا گھر بنا دیا, اسی کے لیے سارا لون مل گیا اور اسی کو آرام سے پے بیک کریں گے. نو. سو انہوں نے جو میکاسا بنایا, دیٹ فالوز دا پروگریسو بلڈنگ پیٹرن آف سلم ریزیڈنٹس ان لیما. جو میکاسا ہے وہ فالو کرتا ہے پروگریسو بلڈنگ پیٹرن آف سلم ریزیڈنٹس ان لیما with loans of 1 to 3 years. یہ 1 سے 3 سال تک کے لون دیتے ہیں. ایچ فائنانسنگ سنگل ہوم اپ گریڈنگ پروجیکٹ, اور ہر جو لون ہوتا ہے اس گھر کا ایک حصہ آپ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو اس میں کافی فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ ایک کچھ کمرے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لون لے لیتے ہیں, اس کو پے اپ کرتے ہیں, پھر ایک اور لیتے ہیں, پھر اس پہ آگے کام کرنا شروع کرواتے ہیں. سو اگین مائکرو فائنانس انوویشن کر کے انہوں نے ایک جو ایک پورا فیکشن جس کو فارمل بینکنگ سیکٹر نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا تھا, دے آر پرووائڈنگ the services to that section. Rather than scaling down a mortgage product, Mikasa is an adaptation of Mibanco's standard micro enterprise loan. So انہوں نے scale down نہیں کیا mortgage product کو, انہوں نے adaptation کی آف میبانکو اسٹینڈرڈ مائکرو انٹرپرائز لون. جو مائکرو انٹرپرائز لون کو وہ لون دے رہے تھے اسی کی اڈاپٹیشن کرتے ہوئے ایک اور لون دیا. اٹ از بیسڈ آن کیش فلو رادر دین ایسٹ ویلیو. اٹ از بیسڈ آن کیش فلو رادر دین ایسٹ ویلیو, سمپل ایز دیٹ. میبانکو ہیز سین ایکسلنٹ ریزلٹس ود میکاسا اینڈ کیپس اباؤٹ 15% of its 320 million loan portfolio in this product. So میکاسا کے ساتھ میکاسا کی وجہ سے انہیں بہت اچھے ریزلٹس ملے. جس میں میبانکو نے اپنا جو $320 بلین کا ان کے لون پورٹ فولیو, اس میں سے 15% انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے میکاسا میں. سو ہیئر از انذر ایگزامپل. اگین لوگ دیکھیں, اب آج ہم پروڈکٹ ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ابھی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی. سب سے پہلے دیکھیں, سب سے پہلے امپورٹنٹ تھا انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ. جب آپ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے پروڈکٹس بنائیں. اور یہی غلطی اکثر پرائیویٹ سیکٹر سے ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ یہ زیوم کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاس کے لیے پروڈکٹس ہیں ان کا اسکیل ڈاؤن ورژن ایک بنا دیا جائے, وہ ان کے لیے چل جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اصل میں ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جو ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروڈکٹس جو دیے جائیں وہ اسی جیسے ہوں جو مڈل کلاس جیسے ہوں, لیکن جو ان کی پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں, ابھی ہمیں یہی میکاسا کی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایک ایشو کہ مورگیج فائنانسنگ جو ایک مڈل کلاس کو یا اپر کلاس کو دی جا رہی ہے, ان کو ایک بہت بڑا لون دیا جاتا ہے, اور اس بہت بڑے لون کی وہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ ایگزامپل ابھی ہم نے لیما کی دیکھی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے گھر بنتے ہیں, وہ جو گاؤں سے لوگ اٹھ کے شہر میں آتے ہیں, شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں پہلے وہ ٹین کا گھر بنا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ انٹو سے دوسرا گھر بناتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر فارملی آہستہ آہستہ گھر بناتے ہیں. تو وہ ایک ہی دفعہ تو گھر بناتے ہی نہیں. سو اس لیے ان کے لیے ان کو ایسا پروڈکٹ چاہیے جو جب وہ تھوڑی بہت کنسٹرکشن کر رہے ہوں تو ان کو ایک لون مل جائے, اور جیسے وہ اپنے گھر کا ایک پورشن بلڈ کر لیں, پھر آہستہ آہستہ سارے کریں, اور وہ کم پیریڈ کے لیے ہو, 2 سے 3 سال تک کا لون ہو. سو یہ جو لون ہے, پھر میں نے آپ کو پھر ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ جو میبانکو بینک ہے اس نے کافی سکسیزفلی ان کو یہ لونس پرووائڈ کیے, اور ان کا 320 ملین میں سے جو 50% پورٹ فولیو ہے وہ ابھی ہاؤسنگ فائنانس میں ہے. سو سیکنڈ تھنگ از ریڈیکل سمپلیفیکیشن. تو پروڈکٹ ڈیزائن میں سیکنڈ تھنگ تو پہلے ہاؤسنگ فائنانس ہم نے دیکھا, ہاؤسنگ فائنانس میں کیا ایشوز ہمیں آ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیکل سمپلیفیکیشن سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. Only simple products can be delivered at affordable prices to low-income people. Simple products also fit the life circumstances of BOP clients and may even reduce psychological barriers. So, radical simplification ہونی چاہیے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ بینکنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے کمپلیکس تھنگ. اگر آپ ایک کمرشل بینک میں چلے جاتے ہیں, ایک بالکل ان پڑھ جاہل بندہ, تو اس کے لیے ایک عجوبہ ہی ہوتا ہے. آپ اس کے اندر جاتے ہیں بینک کے اندر, تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ پوچھنے کے لیے 10 بندے الگ سے بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد آپ وہ بتائیں گے, اور آپ اس کے بعد پھر وہ کہیں گے آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے, آپ یہ لے کے آئیں, یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. اٹس لیس ایکشن مور ٹاک, اور اس میں کافی ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے. اور ایون آپ اگر مڈل کلاس سے بھی ہیں تو تب بھی آپ کے لیے لون لینا اتنا آسان نہیں ہے. دیر آر مینی کمپلیکیشنز ان دیٹ.
اب امپرومنٹس آ رہی ہیں اس کے اندر بھی, لیکن کمرشل بینکنگ سیکٹر نے لیکن جو ہمارا بی او پی کا سیکشن ہے اس کو تو کمپلیٹلی بالکل ہی ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, اور دیٹس وائی وی ہیو این اپرچونٹی فار مائکرو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹو کم اینڈ پینیٹریٹ ان دس مارکیٹ اینڈ میک منی. سو سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ کے پروڈکٹس ہونے چاہیے وہ بالکل ریڈیکلی سمپل ہونے چاہیے. اونلی سمپل پروڈکٹس کین بی ڈیلیورڈ ایٹ افورڈیبل پرائسز ٹو لو انکم پیپل. اگر پروڈکٹ سمپل ہوں گے تبھی وہ لو پرائسز پہ افورڈیبل پرائسز پہ لو انکم پیپل کو دیے جا سکتے ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ ہماری کاسٹ کم ہوگی, دوسری بات ہے کہ وہ پریفر بھی انہیں چیزوں کو کرتے ہیں. ہم نے سوادار کے ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ جو بی او پی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ سوادار کا جو میکنزم ہے بہت سمپل ہے, ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے بینک. اگر بینک میں جائیں تو وی آر جسٹ اوور, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, اگر آپ ریڈیکل سمپلیفیکیشن کریں گے اس سے آپ کو بھی فائدہ, آپ کی کاسٹ کم ہے, اور جو آپ کے کلائنٹ ہیں دے آر ہیپی بیکاز دے آر انڈرسٹینڈنگ دا اسٹف. اور فائنلی ایک چیز ہوتی ہے, سمپل پروڈکٹس آلسو فٹ دا لائف سرکمسٹانسز آف بی او پی کلائنٹس. وہ بی او پی کلائنٹس کے لائف سرکمسٹانسز کو بھی فٹ کرتے ہیں اینڈ مے ریڈیوس دا سائیکولوجیکل بیریئر. اور جو سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کر کے یوز کرنے کا, وہ بھی سمپلیفیکیشن کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے. Some researchers point out that complex process may heighten clients' fear of banks because they signal mistrust and reduce the transparency of the transaction. اچھا, سو کچھ ریسرچرز نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو کمپلیکس پروسیسز ہوتے ہیں may heighten clients' fear of the banks. وہ جو کلائنٹس کا فیئر آف دا بینکس ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ سگنل کرتے ہیں مسٹرسٹ. اگر مجھے کوئی مجھے ایک لون مل رہا ہے, اس میں 100 چیزیں آتی ہیں, اس میں آپ نے یہ پیمنٹس کرنی ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ آپ سے ریکوائرمنٹس ہے, یہ چیزیں وہ چیزیں, تو obviously مجھے پتا ہے کہ دا ادر پیپل آر ناٹ ٹرسٹنگ می, انہیں مجھ پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے, اور میرا فیئر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں, مجھے آسانی سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, تو آئی ایم مور کمفرٹیبل, اور میں زیادہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں سب چیزوں پہ. سو دیٹ از جسٹ ہیومن سائیکالوجی اینڈ ریڈیوس دا ٹرانسپیرنسی آف دا ٹرانزیکشن. اینڈ جتنی کوئی کمپلیکس چیز ہوگی اتنی وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, اور اتنی ٹرانسپیرنسی کم ہوگی اس کے اندر, جس کی وجہ سے گیپس پڑیں گے. At the same time, simplified products must incorporate risk reduction in creative ways. دیکھیں, پروڈکٹ سمپلیفیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا سمپل کر دیں کہ آپ کی بینک برانچ میں جو بندہ آئے, بینک برانچ کے بندے, اگر آپ مائکرو فائنانس میں انسٹیٹیوشن آپ کا ہے تو جو بھی آتا ہے آپ اسے اٹھا کے پیسے دے دیتے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ, ہم یہ بات نہیں کریں. کریں گے آپ کا پروڈکٹ اتنا سمپل ہو کہ آسانی سے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں, اور رسک مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں وہ دوسرے سارے طریقے آپ اپنائیں رسک مینجمنٹ کے, کیونکہ بیکاز یو ہیو ٹو مینیج یور رسک. اگر آپ نے رسک کو مینیج نہیں کریں گے تو پھر یو وونٹ بی ایبل ٹو بی سکسیزفل ان دس انوائرمنٹ. گروپ مائکرو لون میٹ دا سمپلسٹی اینڈ رسک کنٹرول ٹیسٹ. اب گروپ مائکرو لون جو ہے وہ سمپلسٹی اور رسک کا ٹیسٹ دونوں کو فلفل کرتا ہے. پہلی بات کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو گروپ لائبلٹی آئی ہے وہ خود ان لوگوں کے کنسیپٹ سے, خاص طور پر خواتین گروپ میں لونز لینا پسند کرتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم نے لون واپس کرنا ہے, اینڈ فائنلی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اوور آل گروپ گارنٹی سے بچ سکیں اور ساتھ لون پے ہو سکے اور سب کے لیے بہتری آئے. سو گروپ مائکرو لونز جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں ٹو کیپ دا سمپلسٹی اینڈ رسک کنٹرول ٹیسٹ. آپ کا ایک تو لون سمپل رہے گا اور رسک کنٹرول ٹیسٹ بھی یہ پاس کرتا ہے, بیکاز آپ گروپ کی لائبلٹی رکھ لیں, اور اس میں آپ نے ود ٹائم دیکھا ہے کہ جب گروپ کی لائبلٹی ہوتی ہے, گروپ گارنٹی ہوتی ہے, تو جو ایسے لونز ہوتے ہیں دے ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری بیٹر دین ادر رسک. دے omit elaborate business analysis and reduce risk instead through peer guarantee. سو اس کی وجہ سے دے omit elaborate business analysis, آپ کو elaborate business analysis نہیں کرنا پڑتا, and reduce risk instead through peer guarantee, اور رسک ریڈیوس ہوتا ہے peer guarantee کی وجہ سے. Banco's house microfinance is simple, it does not register formal mortgages. بینکوز کا جو ہاؤس مائکرو فائنانس ہے وہ بہت سمپل ہے, وہ رجسٹر نہیں کرتے فارمل مارگیجز اپنی بیلنس شیٹس پہ. صرف کیا ہوتا ہے, وہ ایک مائکرو فائنانس لون دیتے ہیں جو ایک سمپل سا لون ہوتا ہے جو لوگوں کو ملتا ہے, اور لوگ اس کے آرام سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پے کرتے ہیں 2-3 سال میں, اور دے موو آن ود اٹ. Instead, it ensures that borrowers have long-standing and locally accepted claims to their residences, even if they lack formal titles. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ فارمل ٹائٹل بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, تو بینکو doesn't require formal title. It ensures that borrowers have long-standing and locally accepted claims to their residence,
even if they lack formal titles. صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو borrower ہے اس کے پاس long standing and locally accepted claims ہو to the residents, even if they lack formal title. ان کے پاس formal title نہیں ہے تبھی وہ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں. سو یہ چیزیں ہم نے دیکھا کہ تبھی پاسبل ہیں جب ہمارا جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے وہ مارکیٹ کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا. مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے علاوہ اس کے پاس لوکل جو جس مارکیٹ میں وہ آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں کے لوکل امپلائیز ہوں گے, اور تبھی یہ ساری انفارمیشن ان کو پتہ ہوگی. یہ اور انفارمیشن از پاور ان دیز ڈیز. اگر آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے, اونلی دین یو کین پرفارم ویل ان دس کائنڈ آف سیکٹرز. اور اس انفارمیشن کے صرف انفارمیشن کو اکٹھا کر لینا بھی کافی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ایکٹ آن دیٹ انفارمیشن, آن دا بیسس آف دیٹ انفارمیشن ٹو میک پروڈکٹس, ایسے پروڈکٹس بنائے جائیں جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں. The need for simplicity is very apparent in insurance, where the claims process must be stripped to its barest essential to become affordable. So سب سے زیادہ ضرورت جو ہے ہماری اٹس ویری apparent جو ریڈیکل سمپلیفیکیشن کی سمپلسٹی کی ضرورت ہے وہ انشورنس میں ہوتی ہے, where the claims process must be stripped to its barest essentials to become affordable. جہاں پہ کلیم پروسیس جو ہوتا ہے must be stripped to its barest essentials, صرف اس کو barest essentials پہ ہم رکھیں تو تب جا کے وہ افورڈیبل بنتا ہے. ادروائز اگر ہم فارمل کلیم پروسیس میں کرتے ہیں تو وہ بڑا, اس میں بندے بھی بہت انوالو ہوتے ہیں, کافی لمبا چکر ہوتا ہے. اگر وہ ہم سارا دیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ افورڈیبل نہیں رہے گا. For example, some health insurance programs for BOP clients skip expensive screening for pre-existing medical conditions. That may mean that policy providers less complete coverage. That may mean that policies provide less complete coverage, but at the base of the pyramid, the alternative to good enough coverage is usually none. So, دیکھیں اب اس میں اب ہم ہیلتھ انشورنس کی بات کرتے ہیں. ہیلتھ انشورنس پروگرام جو BOP کلائنٹس کے لیے ہوتے ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں ایکسپینسو اسکریننگ فار پری ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشنز. جو پری ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشنز, دیکھیں اب نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ انشورنس ہے دیٹس بگ, یہ کافی ڈبیٹ ابھی US میں بھی اس کے بارے میں بھی میں اس طرف بھی تھوڑا سا آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو بھی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو انشور نہیں کرتی جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہو. کیسے مطلب کہ دیکھیں اگر میں اگر ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میں انشورنس کمپنی کو چاہتا ہوں کہ مجھے انشور کریں تو وہ مجھے انشور نہیں کریں گے, یا پھر انشور کریں گے تو میرا پریمیم بہت ہائی ہوگا. وائی؟ بیکاز آئی ہیو مور پرابیبلٹی کہ فیوچر میں مجھے زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں. اور اگر میں اسموکر ہوں تو وہ اسموکر تو چلیں, اگر وہ ہے کوئی بندہ تو اس کے لیے بھی جو اس کا رسک انکریز ہوتے ہیں, سیلف انشورنس کا پریمیم ہائی لیتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کینسر ہے اور آپ اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہیلتھ انشورنس کمپنیز کے پاس کہ ہمیں ہیلتھ انشورنس چاہیے, تو وہ آپ کو نہیں دیں گے ہیلتھ انشورنس, بیکاز آپ کو آلریڈی کینسر ہے اور آپ نے تو یوز کرنی ہی کرنی. سو ہیلتھ انشورنس کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے رسکس ان کو ریلیٹڈ ہوں ان کو اکٹھا کیا جائے اور وہ کافی ساری پیمنٹس کرتے رہیں, اور جب کسی ایک بندے کا رسک کسی ایک بندے کو کوئی بیماری آ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس ٹائم اس کو پے اپ کر دیا جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور تب میں فون کروں, میں کہوں کہ مجھے ہاؤس انشورنس, مجھے فائر انشورنس چاہیے. سو دیٹس ناٹ پاسبل. سو ہوتا جو BOP کے کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اسکریننگ کی جاتی ہے, تب پتہ چلے کہ ان کے پاس ان کو آلریڈی کوئی بڑی بیماری تو نہیں. لیکن جب اسکریننگ بہت ایکسپینسو اسکریننگ نہیں کی جاتی جس میں ساری ڈیٹیل نکل گیا ہے, ایک اسکریننگ بیسک کرتے ہیں اس کے بعد وہ انشورنس دے دیتے ہیں. دیٹ may mean that policies provide less complete coverage. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ کوریج پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی. یہ مطلب کہ آپ کا پورا علاج نہیں کروا رہی ہوتی, کہ اگر آپ کو ایک بیماری آ جاتی ہے تو آپ کو بیسک فیسلٹیز ملتی ہیں, ایک اچھی ملتی ہے, لیکن پورا علاج نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ دوسرے طریقے میں جاتے ہیں کہ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ ایکسپینسو اسکریننگ کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی بیماریاں نکل آئیں اور اس کے بعد ان کو انشور ہی نہ کر سکیں. سو یہ ایک دیکھ لیں کہ سمپلیفیکیشن کی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے ایک سولوشن تو نکلا ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, کمپلیٹلی ریڈیکیٹ نہیں کرا رسک کو. لیکن دیکھیں اگر ان کے پاس یہ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو ان کا علاج بالکل نہیں ہوگا. سو اٹس بیٹر ٹو ہیو سم تھنگ رادر دین نتھنگ. سو اٹس گڈ ان دس سینس. امریکہ میں بھی ابھی ہیلتھ انشورنس کا بڑا ایشو ہے جو بھی میں آپ سے بات کرتے ڈسکس کروں گا, کہ بیرک اوباما کی جب گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے تو بیرک اوباما نے کہا تھا کہ وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام دینا چاہتے ہیں. کہ امریکہ میں بھی یہ ایشو تھا
کہ جو ہیلتھ کیئر کا پورا یہ پروگرامس تھے یہ پرائیویٹ سیکٹر رن کرتا ہے انشورنس, اور یہ ہیلتھ انشورنس پہ سب کچھ چلتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو بیماری ہوتی ہے ہر بندے کو ہیلتھ انشورنس بائی کرنی پڑتی ہے, اور اگر کسی کو بیماری جب لگتی ہے تو پھر وہ انشورنس کمپنیز پے کر دیتی ہیں اس کو. لیکن کافی سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں تھی. اب ہیلتھ انشورنس نہیں ہے کسی بندے کے پاس تو اس کو کیسے وہ علاج کیسے کروائیں گے, اور علاج بھی بڑا ایکسپینسو ہے, تو علاج کیسے ہو. بیرک اوباما نے انشورنس کمپنیز کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ آپ سب لوگوں کو انشور کریں, اگر کسی بھی ایگزسٹنگ کنڈیشن بھی ہے تو ان کو بھی انشور کریں, اور اگر آپ کو جو ان کے کلیمز میں آپ کو بعد میں آتے ہیں اس میں گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرے گی. تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اب سارے لوگ امریکہ میں انشورڈ ہو چکے ہیں, تو اس وجہ سے ان کا علاج آسانی سے اب ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ آف بیرک اوباما وچ از آلویز بوسٹس. سو لیٹس موو فارورڈ. Partnering for product creation, right? So partnering for product creation, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پارٹنرشپس کا بڑا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اگر ہم پارٹنرشپس کی طرف جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اکیلے ہی ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کھولیں اور اس کو رن کرنے کی کوشش کریں, اگر ہم کسی ریٹیل نیٹ ورک سے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں جس کی ہمارے پورے ملک میں برانچز ہوتی ہیں, تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ اپنی برانچز بنائیں. اس سے ہماری کاسٹ کافی ریڈیوس ہو سکتی ہیں. برازیل کے کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن تھا جنہوں نے انالیسس کیا تھا کہ اگر وہ خود سے وہ ساری برانچز بنائیں تو جو ان کی پر کلائنٹ کاسٹ آ رہی تھی وہ $100 آ رہی تھی, اور اگر وہ کسی ریٹیلر کے ساتھ ملتے ہیں جن کی آلریڈی برانچز بنی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ مل کے پارٹنر کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کی پر کلائنٹ کاسٹ لیس دین $20 آتی ہے. تو بہت بڑا فرق اس چیز سے آ جاتا ہے, اور اب ہمارے پاس پارٹنرنگ کی بہت ساری پاسبلٹیز ہیں, اور ہمیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور یوٹیلائز کرنا چاہیے. سو پارٹنرنگ فار پروڈکٹ کریشن. Product design may require creating relationships that do not already exist, especially through partnerships that bring providers close to customers. لیکن پروڈکٹ ڈیزائن میں ریکوائر کریٹنگ ریلیشن شپس دیٹ ڈو ناٹ آلریڈی ایگزسٹ. سو پروڈکٹ ڈیزائن میں اکثر ہمیں ایسے ریلیشن شپ بنانے پڑتے ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے, اسپیشلی تھرو پارٹنرشپس دیٹ برنگ پرووائڈرز کلوزر ٹو کسٹمرز. اسپیشلی ایسی پارٹنرشپس کے ذریعے جو ہمارے پرووائڈرز کو کسٹمر سے کلوز کرتی ہیں. مینی آف دیز پارٹنرشپس انوالوز ڈیلیوری چینلز, بٹ سم انوالو اسپیشلٹیز سچ ایز اسکولز, ہاسپٹلز, ہوم بلڈرز اور انرجی کمپنیز. کافی ساری جو پارٹنرشپ ہوتی ہیں وہ انوالو کرتی ہیں ڈیلیوری چینلز, بٹ سم آلسو پرووائڈ اسپیشلسٹس لائک اسکولز, ہاسپٹلز, ہوم بلڈرز اور انرجی کمپنیز. اگر ہم نے جب ایکویٹی بینک کی بات کی تھی تو انہوں نے اسکولس کو یوز کیا تھا, اس کے علاوہ ہوم بلڈرز, ہاسپٹلز, انرجی کمپنیز, ان سب کو یوز کیا جا سکتا ہے. In this course, we discuss many partnerships between companies and microfinance institutions such as health insurance company, example cited in the next lecture. So ہم next lecture میں دیکھیں گے کہ health insurance کے example میں دیکھیں گے کہ کیسے پارٹنرشپ فارم کی جاتی ہیں کمپنیز اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے درمیان. So just stay put, we will see a lot of stuff. Again we'll see in Ghana, Barclays Bank has even created a linkage with the indigenous Susu system. Traditional Susu collectors act as barefoot tellers. They roam the market collecting deposits from clients and depositing them in the bank at the end of each day. So the important thing here is کہ ہم نے گھانا میں ہم نے دیکھا کہ جو بارکلیز بینک ہے انہوں نے بارکلے بینک نے ڈائریکٹلی مارکیٹ میں کام کرنا شروع نہیں کیا. دے ورکڈ ان دا مارکیٹ ود دا ہیلپ آف سوسو سسٹم, جو وہاں پہ آلریڈی انڈیجنس سسٹم چل رہا تھا. انہوں نے ان کی مدد حاصل کی اور اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ خود سے کام کرتے. تو ہم یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پروڈکٹ ڈیزائن کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی پارٹنرشپ کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں آپ کو جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ بارکلیز نے دیکھیں کیسے گھانا میں obviously ان کے پاس ایک وہ سوسو کلیکٹرز کی انفارمیشن موجود تھی, یا تو وہ خود سے بندے ہائر کرتے جو یہ obviously ان میں سے نہ ہوتے, تو یا تو ان لوگوں کو یوز کر لیا جاتا. تو they opted for this. These collectors have been around for decades and even centuries without a formal link to the bank. Barclays program improves the safety of deposits for collectors' customers
even as it widens its customer base. So basically دیکھتے ہیں سوسو جو ہم سسٹم میں دیکھ رہے ہیں, traditional سوسو collectors act as barefoot tellers. So یہ کام یہ چل کے سارا کام کرتے ہیں. They roam the markets collecting deposits from clients. یہ مارکیٹس میں پھرتے رہتے ہیں اور ڈپوزٹ کلیکٹ کرتے ہیں کلائنٹ سے, اینڈ ڈپوزٹنگ دیم ان دا بینک ایٹ دا اینڈ آف ایچ ڈے, اور ہر دن کے اینڈ میں وہ ڈپوزٹ کرا دیتے ہیں. دیز کلیکٹرز ہیو بین اراؤنڈ فار ڈیکیڈس. یہ کافی عرصے سے لوگ یہاں پہ کافی اشروں سے موجود ہیں, اینڈ ایون سینچریز وداؤٹ اے فارمل لنک ٹو بارکلے. سینچری سے موجود ہیں, بارکلے سے تو اب لنک بنا ہے, اس سے پہلے یہ چل رہے ہیں. بارکلیز پروگرام امپرووز دا سیفٹی آف ڈپوزٹس فار دا کلیکٹرز کسٹمرز ایون ایٹ از وائڈن از کسٹمر بیس. سو ایک تو کسٹمر بیس ان کا وائڈن ہوتا ہے, اور سیفٹی آف ڈپوزٹس ہو جاتی ہے کلیکٹرز کسٹمرز کے لیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریزنگ دا بار آن مارکیٹ ریسرچ. Of course, the starting point for solid product design is market research. Obviously, کسی قسم کا بھی جب ہم پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. ہم مارکیٹ کو ریسرچ کرتے ہیں, اور ہم نے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس کورس میں بھی ہم نے بڑا فوکس کیا انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ پہ. شروع میں ہم نے مارکیٹ میں پلیس دیکھتے ہیں, مارکیٹس کے نمبر دیکھے, ہم نے دیکھا کہ اٹس اے 5 ٹریلین مارکیٹ, 4 بلین لوگ ہیں. اس کے بعد ہم نے اسپیسیفک کیسز دیکھے مارکیٹ کے, اسپیسیفک کیسز کیا ہیں مارکیٹ کے, اور لوگ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. سو یہ بی او پی مارکیٹ کے لیے نہیں, کسی بھی مارکیٹ میں اگر آپ آپریٹ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو اٹس ویری انپورٹنٹ. دس انالیسس ہیز ٹو بی ڈن. اگر آپ انالیسس نہیں کریں گے تو دین آپ جو پروڈکٹ بنائیں گے اس کی پاسبلٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فیل ہو. آف کورس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار سالڈ پروڈکٹ ڈیزائن از مارکیٹ ریسرچ. The gathering and refining of knowledge about clients. The gathering and refining of knowledge about the clients. دیکھیے سب سے پہلے آپ انفارمیشن اکٹھی کریں, اس کے بعد ریفائن کیا جائے اس نالج کو, اس نالج سے سیکھا جائے تاکہ اس کی بیسس پہ آگے کچھ آپ کریٹ کر سکیں. مین اسٹریم مارکیٹ ریسرچ کمپنیز میں ناٹ بی اڈیپٹ ایٹ لرننگ اباؤٹ بی او پی کسٹمرس. obviously دیکھیں جو مین اسٹریم مارکیٹ ریسرچ کمپنیز ہیں ان کا فوکس نہیں ہوتا بی او پی کسٹمرز, بیکاز وہ شاید یہ والا فیکٹر اتنا نظر انداز ہوا ہے کہ انہیں شاید اس پہ اتنی توجہ نہیں دی. سو مین اسٹریم مارکیٹ ریسرچ کمپنیز میں ناٹ بی اڈیپٹڈ لرننگ اباؤٹ بی او پی کسٹمرز. جو مین اسٹریم مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ہو سکتا ہے ان کو اتنا نالج نہ ہو, اور وہ اتنی ایکسپرٹ نہ ہو نالج اکٹھا کرنے لرن کرنے میں بی او پی کسٹمرز کے بارے میں. سو پھر ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے, ہمیں انفارمیشن چاہیے, ہمیں نمبرز چاہیے جس کی بیسس پہ ہم نے پروڈکٹس بنانے ہیں, تو ہاؤ کین وی فائنڈ دا نمبرز اباؤٹ دا بی او پی مارکیٹ اینڈ اسپیشل ریسرچ. میکنگ اٹ ورتھ وائل ٹو کانٹیکٹ آرگنائزیشنز دیٹ اسپیشلائز ان مارکیٹس سچ ایز مائکروسیف, a pioneer in financial services market research for low income population in Africa and South Asia. So دیکھیں جب ایک سیکٹر بننا شروع ہو جاتا ہے, جو سیکٹر میں ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر اس میں کمپنیز دیکھتی ہیں کہ کہاں پہ گیپس آ رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, جس سے اس سروسز سے دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور یہ کمپنیز بھی پروفٹ بناتی ہیں. سو دیکھیں میکنگ اٹ ورتھ وائل ٹو کانٹیکٹ آرگنائزیشن دیٹ اسپیشلائز ان دس مارکیٹ. سو کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو مائکرو فائنانس آرگنائزیشنس کے بارے میں, مائکرو فائنانس مارکیٹس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں, اور اس کو بعد میں وہ کمپنیز کو دیتے ہیں. دے چارج فار دیٹ, بٹ اٹس ورتھ وائل. میکنگ اٹ ورتھ وائل ٹو کانٹیکٹ آرگنائزیشن دیٹ اسپیشلائز ان دا مارکیٹ سچ ایز مائکروسیف. مائکروسیف کیا ہے؟ اٹس اے پائنیئر ان فائنینشیل سروسز مارکیٹ ریسرچ فار لو انکم پاپولیشن ان افریقہ, ان ساؤتھ افریقہ. یہ فائنینشیل سروسز مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں فار لو انکم پاپولیشنز, جو باٹم آف دا پیرامڈ پاپولیشنز ہیں ان افریقہ اینڈ ساؤتھ ایشیا, افریقہ میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی. So these kind of organizations like Microsafe can be used. Right, so coming to the summary of today's lecture. So today we actually started on designing effective products. ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیں ہم نے جو ہم پہلے جتنا انالیسس کر چکے ہیں, ہم نے پہلے فوکس کیا انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ پہ, کہ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پلیس کون سے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, فارمل پلیس کون سے ہیں, انفارمل پلیس کون سے ہیں, اور اس میں وی چیکڈ ان ڈیٹیل آل دا اسٹاف. اینڈ فائنلی now we started to talk about, we started to learn about how to design products for these markets, کہ ان مارکیٹس کے لیے پروڈکٹس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے. سو ڈیزائن پہ جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ اصل میں ہوتا کیا, اصل میں اس مارکیٹ کے بارے میں ریسرچ کی نہیں جاتی بی او پی, بیکاز
جو باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہیں ان کے بارے میں اتنے نمبرز اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور اگر اویلیبل ہیں بھی ہیں تو ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. وٹ وی ڈو از ہم اسکیل ڈاؤن ورژن کو, ایک ورژن جو مڈل کلاس کے لیے بنا ہوتا ہے, یہ باقی کے کچھ بنا ہوتا ہے, ہم اسی کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر بھی, اینڈ کافی دفعہ وہ سکسیزفل نہیں ہوتا, کافی دفعہ وہ بیک فار کر جاتا ہے, پرابلم آتی ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سکسیزفلی ان کے لیے پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے, سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں مارکیٹ کو جب ہم پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں تب بھی ہم ان کے لیے وہ والے پروڈکٹس بنا سکیں گے جو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوں گے, جن کی وجہ سے ہمیں بھی پروفٹ ملے گا اور مارکیٹ بھی چل سکے گی. اگر ہم نے ہاؤسنگ فائنانس کے کیس میں یہاں پہ دیکھا, جو آج کے لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی کہ سوری جو ساؤتھ امریکہ میں ایک کلچر ہے کہ جو گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں, تو وہ جب شہروں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں جو باہر خالی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹین سے اپنے گھر بنا لیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انٹو کا گھر بناتے ہیں, اور فائنلی پھر آہستہ آہستہ کنسٹرکشن کرتے کرتے وہ پکا گھر ہو جاتا ہے. سو آبویسلی ان کے پاس فارمل ڈیڈ کوئی نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا گھر ہے یا کس طرح ان کی اونرشپ کیسے پروو کریں وہ. سو اگر ان کو ہاؤسنگ فائنانس یا مورگیج چاہیے, وہ پراپر بینک میں جاتے ہیں تو بینک از سمپلی ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام دیم, ان کو کچھ بھی نہیں دے گا, بیکاز وہ کہیں گے پراپر ڈیڈ تو ان کے پاس شاید نہ ہو, اس کے علاوہ وہ اونرشپ ہے ہی نہیں, تو پھر اس کے بعد لون کہاں سے ملے گا, کیسے سب کچھ ہوگا. اور لون جو مورگیج وہ دے رہے ہیں وہ کافی بڑی ویلیو کے, اگر چھوٹے اور لونس ہیں وہ شاید دینے میں تیار نہ ہو. سو ہم نے پھر دیکھا کہ بانکو جو پیرو میں بینک ہے, اٹ اگین innovation which is hallmark of micro financing, because جو پروڈکٹس ہمیں دینے ہوتے ہیں وہ obviously رسک ہمارے بہت زیادہ ہیں, اور رسک کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انوویشن کرنی پڑتی ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسے ملینز آف لوگ ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو فلفل کیسے کیا جا سکتا ہے. سو دے سو کہ اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے what they did was کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لون دینا شروع کیے, 1 سال 2 سال 3 سال کے لون. ہم نے دیکھا کہ ڈیلیا کے کیس میں بھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو جب لون چاہیے تھا تو اپنے گھر میں اس نے کمرے کچھ بنائے تھے, تو میکاسا جو بینک کا پروڈکٹ تھا وہ اس نے یوز کیا, جس کے تھرو اس نے لون یوز کیا, اور اس نے سکسیزفلی اپنے گھر بنائے, اپنے رینٹ پہ دیے ہوئے, شی از ارننگ منی فرام دیٹ. سو اسی طرح اور جو میں بانکوں کے کیس میں انہوں نے ٹائٹل بھی وہ لینڈ کا نہیں دیکھ رہے کہ یہ بندہ واقعی گھر اس کا ہے کہ نہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ فارملی وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہا ہے اور واقعی وہ سسٹینبلی وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور یہ لوکلی کلچرلی پروف ہو رہا ہے, تو دیٹس فائن. سو بیسکلی دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو ہمیں ریکوائرمنٹس کے مطابق پروڈکٹس بنانے پڑیں گے. اگر ہم مارکیٹ ریکوائرمنٹس کے مطابق پروڈکٹس نہیں بنائیں گے, دین دا پروڈکٹس ول فیل and will ultimately lose money if we invest money in the microfinance institutions. اس کے علاوہ اور بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر ہم if we need to provide جو پروڈکٹس ہمیں بنانے ہیں, they have to be radically simple سے ہم یہاں سمپل ورڈ نہیں یوز کیا, ریڈیکلی سمپل یوز کیا, اس لیے کہ واقعی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ریڈیکلی سمپل ہونے چاہیے. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریڈیکلی سمپل اگر پروڈکٹس ہوں گے تو آپ کی کاسٹ اس پہ کم ہوں گی, اور کاسٹ کٹنگ از ون آف دا مین تھنگس, اس لیے کہ ہم ایسی مارکیٹ میں آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ کاسٹ جہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے پروفٹ مارجن شاید اتنے زیادہ ہائی نہ ہوں, اور وہاں پہ اس لیے کہ پروفٹ مارجن سے زیادہ ہائی نہ ہو لیکن نمبر بہت بڑا ہوگا, اسکیل ہمیں بہت بڑا اگر ملے گا تو اس سے ہم اپنے پروفٹ زیادہ بنا سکتے ہیں. سو یہاں پہ پھر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پروڈکٹس ریڈیکلی سمپل ہیں تو اس سے ہماری کاسٹ کم ہو جاتی ہے, ہمارے پروسیسز سمپل ہیں, ہماری کاسٹ کم ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم کولیبریشنس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی کمپلیکس برانچز بنائیں, تو اس سے بھی ہماری کاسٹ کم ہو جاتی ہے. سو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ریڈیکل سمپلسٹی کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے کہ ہماری کاسٹ کم ہو رہی ہے, اور دوسرا ہمارے جو کور کسٹمرز ہیں they really love the simplicity. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا میں ایک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا, وہاں پہ جو ان کے کسٹمرز ہیں وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے, وہ آرام سے جاتے ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں, ان کو لون مل جاتا ہے, دیٹس اٹ. اینڈ وہ کہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا بینکنگ سسٹم دس از جسٹ اے سمپل سسٹم اینڈ وی ریئلی لو اٹ, اینڈ وہ ان کے لیے بڑا اچھا جا رہا ہے. سو ریممبر سمپلیفیکیشن میں کی ہے, آپ جتنا سمپل اپنی چیزوں کو رکھیں گے اتنا وہ بہتر ہوگا, لیکن اس میں یاد رکھیں کہ آپ نے سمپلیفیکیشن سے مراد نہیں ہے کہ جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو پیسے دیتے جا رہے ہیں. آپ سمپلیفیکیشن سے مراد ہے کہ آپ پروسیس کو بہت سمپل رکھیں اور کریٹیوٹی کو یوز کریں, انوویشن کو یوز کریں, نئے طریقے لائیں جس سے آپ اپنے رسک مینیج کریں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ
اور جو گروپ ڈائنامکس ہیں ان کو اکثر یوز کیا جاتا ہے. لائک ہم نے دیکھا کہ خواتین کو جو لونز دیے جاتے ہیں وہ اکثر گروپس میں دیے جاتے ہیں جس میں گروپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ تو تھوڑی ہائی ہوگی, لیکن جو اوور آل رسک ہے وہ کنونشنل بینکنگ سے بھی کم ہو جاتا ہے. ود ایکسپیرینس ہمیں یہ پتہ چلا. سو دیٹ از ون آف دا مین تھنگز وی سی دیٹ کہ ہمیں ریڈیکل سمپلیفیکیشن کرنی چاہیے اپنے پروڈکٹس کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپس ود ویریس آرگنائزیشن, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ پارٹنرشپس میں کام کریں گے تو آپ کو زیادہ آپ کی کاسٹ کم ہوگی اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کو اسپیشلائز لوگ ملیں گے. اور اگر آپ خود سے سب کچھ کریں گے تو آپ کی کاسٹ آبویسلی زیادہ ہوں گی. اور ان دس کیس آپ کے پاس ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی بہت ساری اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں, بیکاز بہت سارا ایسا کام ہے جو ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو وہ آپ ان کو سارا کام اپنا دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگوں سے پارٹنر کیا جا سکتا ہے. تو پارٹنرشپ کی جہاں پہ بھی پارٹنرشپ کی وہ ضرورت آتی ہے تو یو کین فارم پارٹنرشپس اینڈ پارٹنرشپ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور فائنلی ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ ریسرچ کے لیے ہم نے دیکھا ہے ایک تو ایم ایف آئیز آبویسلی کسی بھی ایریا میں انٹر ہونے سے پہلے خود بھی ریسرچ کریں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایسی آرگنائزیشنز آ رہی ہیں جو مائکرو فائنانسنگ میں اسپیشلی مائکرو انٹرپرائزز پہ ریسرچ کر رہی ہیں. ابھی ہم نے لاسٹلی یہ دیکھا ہے ایک آرگنائزیشن name is MicroSafe. MicroSafe, a pioneer in financial services and market research for low-income population in Africa and South Africa. So یہ ساؤتھ افریقہ اینڈ ساؤتھ ایشیا اور افریقہ میں کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ جو لو انکم پاپولیشنز ہیں ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے, جتنی ریسرچ ہے, اس پہ یہ کام کر رہی ہیں. اور ان سے جو ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے وہ مچ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل مارکیٹ ریسرچ فرمز, بیکاز کنونشنل مارکیٹ ریسرچ فرمز کا فوکس یہ نہیں ہے, اور وہ ان کا ایک بہت براڈ فوکس ہوتا ہے, اور وہ زیادہ فوکس دوسرے مارکیٹ سیکشنز پہ کر رہے ہوتے ہیں, بیلنس آف دا پیرامڈ پہ نہیں کر رہے ہوتے. مائکرو سیف کی طرح کی آرگنائزیشن اسپیسیفکلی فوکس کر رہی ہیں لو انکم پاپولیشنز پہ. سو دے آر اے بیٹر فٹ فار آرگنائزیشنز جن کو ریسرچ چاہیے. لائک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے کوئی, وہ کسی نئے ایریا میں جانا چاہتا ہے, لائک وہ پہلے ہو سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کام کر رہے ہیں, افریقہ میں جانا چاہتے ہیں, اور افریقہ کے لیے میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ وٹ آر دا نمبرز, سو دے کین یوز دا نمبرز فرام مائکرو سیف, اور مائکرو سیف سے انہیں انڈیکیشن مل سکتی ہے کہ کتنے جو یہاں پہ مارکیٹ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ سب چیزیں کیسی ہیں, اور اس نالج کی بیسس پہ وہ اپنا سارا سسٹم بنا سکتے ہیں. So that's it for today. We started designing effective products and next time we will continue this and take the discussion onwards. اور ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں کہ اور کریٹیوٹی کیسے یوز ہوئی, انوویشن کیسے آئی, اور فیوچر میں ہم کیسے اس کو ان سب چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.